بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اسلامک انسائٹس میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت لیلہ بنت ابی حشمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل اسلامک انسائٹس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ابو عبداللہ نہایت عجلت میں گھر داخل ہوئے۔ چہرے پر پریشانی اور گھبراہٹ کے آثار نمایاں تھے۔ سامنے بیٹھی اہلیہ نے غور سے دیکھا اور ابھی کچھ پوچھنے بھی نہ پائی تھیں کہ وہ جلدی سے بولے، ام عبداللہ، حالات دن بدن خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مکے کی سرزمین مسلمانوں کے لیے تنگ کر دی گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں فوری طور پر یہاں سے ہجرت کر کے کسی محفوظ جگہ چلے جانا چاہیے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آج رات مسلمانوں کا ایک قافلہ حبشہ کی طرف ہجرت کر رہا ہے۔ اگر ہمیں اجازت مل گئی تو ہمیں بھی اس قافلے میں شامل ہو کر یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ اہلیہ، جو پہلے ہی اپنوں کی لان تان، دشنام ترازی، تحقیر و استہزاء اور اشتعال انگیزیوں سے تنگ آ چکی تھی، خوش ہوتے ہوئے بولی، ابو عبداللہ، اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہی اچھا ہو۔ اب تو اپنوں کی اجنبی نگاہوں سے بھی خوف آتا ہے۔ وہ بولے، اچھا تو پھر تم ابھی سے سفر کی تیاری شروع کر دو کہ وقت بہت کم ہے۔ میں دار ارقم جاتا ہوں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی تو بازار سے راستے کے لیے ضروری سامان خریدتا آؤں گا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ ابو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت تیزی سے باہر نکلے تو اہلیہ نے گھر کا سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ مکے سے حبشہ تک کا سفر آسان نہیں۔ اکلوتا دودھ پیتا بیٹا عبداللہ گھر کے کھلے دروازے کے سامنے کھیل میں مصروف تھا کہ اچانک ایک باروب آواز نے خاتون خانہ کو چونکا دیا۔ اے عبداللہ کی ماں، خیریت تو ہے؟ کہاں کی تیاری ہے؟ کیا کسی سفر پر جا رہی ہو؟ خاتون خانہ نے دروازے کی جانب دیکھا تو سامنے قریش کا نوجوان جنگجو سردار عمر بن خطاب کھڑا تھا۔ لمحے بھر کو خوف کی ایک لہر دماغ سے نمودار ہو کر پورے وجود کو لرزاتے ہوئے گزر گئی، پھر مجاہدانہ انداز میں گویا ہوئی، ہاں ابو حفص، جب بھائی بہنوں کے خون کے پیاسے ہو جائے تو پھر مشکل فیصلے کرنے ہی پڑتے ہیں۔ تم لوگ ہم پر ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑ رہے ہو، اس قہر و غضب اور ابتلاء عظیم نے ہمیں اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے، تو پھر کہاں کا ارادہ ہے؟ عمر نے ماتھے سے پسینہ پونچھتے ہوئے کہا۔ بولی، ابو حفص، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ جب ہم اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں سے نکلیں گے تو یقیناً ہمارا رب ہمیں کسی محفوظ جگہ پہنچا دے گا۔ اس پر وہ اداس سے لہجے میں مخاطب ہوئے، ام عبداللہ، تم لوگ اپنے راستے پہلے ہی ہم سے جدا کر چکے ہو، اور اب جب کہ تم نے مکہ چھوڑنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو میری دعا ہے کہ تم جہاں بھی جاؤ خدا تمہارے ساتھ ہو۔ قریش کے مرد آہن عمر بن خطاب ان الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ بوجھل قدموں سے آگے بڑھ گئے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ابو عبداللہ ضروری سامان کے ساتھ گھر واپس آ گئے۔ اہلیہ نے اجازت کے بارے میں پوچھا تو جواب دیا، ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ اہلیہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا، میں نے محسوس کیا کہ ہماری ہجرت کی خبر سن کر ان کے چہرے کی سختی دکھ اور افسوس میں بدل گئی تھی۔ مجھے عمر کچھ بدلے بدلے سے دکھائی دیے۔ شوہر بولے، عبداللہ کی ماں، تم اپنے برادری بھائی عمر کو بدلنے کی لاکھ کوششیں کر لو، ان کے بارے میں حسن ظن بھی رکھو، لیکن وہ کبھی اسلام قبول نہیں کرے گا۔ اہلیہ نے شوہر کی جانب دیکھا اور بولی، اللہ دلوں کو پھیرنے پر قادر ہے۔ کیا عجب کہ ایک دن عمر بھی مجاہدین اسلام میں شامل ہو جائیں، اور پھر اللہ کی قدرت دیکھیے کہ پتھر دل پر پڑے پانی کے پہلے قطرے نے اپنا کام کر ہی دکھایا۔
ابھی ان لوگوں کو حبشہ گئے چند ہی ہفتے گزرے تھے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعرہ تکبیر نے مکے کی پہاڑوں کو دہلا کر رکھ دیا اور اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی۔ دوستو، وہ رجب 5 نبوی کی خاموش سیاہ رات تھی جب ام عبداللہ اپنے شوہر حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معصوم بیٹے عبداللہ کے ساتھ داماد رسول حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں حبشہ جانے والے قافلے میں شامل ہو گئے، جو کہ 12 مردوں اور 4 خواتین پر مشتمل تھا۔ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھی۔ یہ لوگ رات کے پچھلے پہر نہایت رازداری کے ساتھ بحر احمر کی بندرگاہ شیبہ پہنچے، جسے ان دنوں جدہ کہا جاتا ہے۔ خوش قسمتی سے یہاں 2 تجارتی بحر جہاز حبشہ جانے کے لیے تیار تھے۔ اس سے پہلے کہ کفار مکہ قافلے تک پہنچتے، جہاز اللہ کے ان بندوں کو لیے کھلے سمندر میں حبشہ کی جانب رواں دواں ہو گئے۔ دوستو، عظیم صحابیہ حضرت لیلہ بنت حشمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے بنو عدی سے تعلق رکھتی تھی۔ محمد بن سعد البصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا نسب یوں تحریر کیا ہے: حضرت لیلہ بنت ابی حشمہ بن حذیفہ بن غانم بن عامر بن عبداللہ۔ ان کے شوہر کا نام حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ دونوں میاں بیوی کو سابقون الاولون یعنی ابتدائی مسلمانوں میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ جوڑا اسلام کی راہ میں بہت زیادہ تکالیف اور ظلم و ستم جھیلنے والوں میں شامل ہے۔ دوستو، حضرت لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر، صاحبزادے اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں نہ صرف پرسکون وقت گزار رہی تھی، بلکہ مقامی لوگوں میں تبلیغ اسلام کا فریضہ بھی سر انجام دے رہی تھی۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی ان مہمانوں کا بے حد خیال رکھتا تھا، لیکن اس سب کے باوجود دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت یاد آتی تو دل مکہ جانے کے لیے بے قرار ہو جاتا۔ ابھی حبشہ میں 4 ماہ ہی گزرے تھے کہ قریش مکہ کے مسلمان ہونے کی خبر حبشہ پہنچی، جس پر مہاجرین نے واپسی کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر بھی مکہ واپس آ گئے، لیکن معلوم ہوا کہ وہ خبر ایک غلط فہمی پر مبنی تھی۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحن کعبہ میں سورہ نجم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس آیات پر پہنچے، ترجمہ: بس اللہ کے سامنے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہاں موجود تمام مسلمان اور مشرکین بے اختیار ہو کر سجدہ ریز ہو گئے۔ صرف ایک مشرک امیہ بن خلف نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور اپنے پیشانے پر مل لی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس وقت وہاں موجود تمام مشرک مسلمان حتیٰ کہ جنات بھی سجدہ ریز ہو گئے تھے۔ دوستو، جزائر عرب میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ یہ واقعہ ماہ رمضان 5 نبوی میں پیش آیا اور یہی وہ خبر تھی جو مہاجرین کی حبشہ سے مکہ واپسی کا باعث بنی۔ ناظرین، حضرت لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر مسلمانوں کے ساتھ ماہ شوال میں مکہ واپس پہنچی تو معلوم ہوا کہ اب تو حالات پہلے سے بھی ابتر ہو چکے ہیں۔ کفار کی جانب سے ظلم و تشدد میں مزید شدت آ چکی تھی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ ہجرت کی ہدایت فرمائی۔ حضرت لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر اور بیٹا 83 مردوں اور 18 خواتین کے ساتھ دوبارہ حبشہ ہجرت کر گئے۔ چند سال حبشہ میں گزار کر میاں بیوی مکہ واپس آئے تو انہیں مدینے کی جانب ہجرت کا حکم ملا۔ چنانچہ وہ ایک مرتبہ پھر اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہوئے۔ یوں اس خانوادے نے اللہ کی راہ میں 3 مرتبہ ہجرت کا اعزاز حاصل کیا۔
حضرت لیلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والدہ سے پہلے کوئی بھی پردہ نشی خاتون ہودج میں بیٹھ کر مدینہ نہیں آئی۔ ہجرت کے سفر میں وہ میرے ساتھ تھی۔ دوستو، حضرت لیلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا خاندان سب سے پہلے مدینہ ہجرت کرنے والے چند مسلمانوں میں سے ایک تھا۔ جب انسان کو ان کی 2 مرتبہ حبشہ ہجرت کا علم ہوا تو ان کے ساتھ نہایت عزت و احترام کے ساتھ پیش آئے۔ انصار ہی نے ان کے لیے رہائش اور ان کے شوہر حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے روزگار کا بندوبست کیا، چنانچہ وہ بہت جلد پرسکون اور آرام دہ زندگی گزارنے کے قابل ہو گئے۔ دوستو، حضرت لیلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے باک اور حق گو ہونے کے ساتھ شجاعت و بے خوفی، جرأت و استقامت اور عزیمت کا مثالی پیکر تھی۔ مشکلات کا مقابلہ اور تکالیف و مصائب سے پنجہ آزمائی ان کے لیے کوئی نئی بات نہ تھی۔ شادی کے بعد اپنے شوہر کی قدم بقدم پر ہر آزمائش میں پوری اتری۔ حضرت لیلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر نے غزوہ بدر سے غزوہ تبوک تک تمام غزوات میں بھرپور شرکت کی۔ مورخین کے نزدیک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام میں جہاں ان کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے، وہیں دوسری طرف حضرت لیلا بنت حشمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلسل کاوشیں بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت لیلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو ان کی جرأت، استقامت اور جہد مسلسل کی بنا پر بہت پسند فرماتے تھے اور ان کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ دوستو، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت لیلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ انہوں نے اپنے چھوٹے بچے کو بلایا اور کہا، تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں کچھ دوں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اسے کیا دو گی؟ بولی، میں اسے کھجور دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اسے دینے کے بہانے سے بلاتی اور کچھ نہ دیتی تو تمہارا شمار جھوٹوں میں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ انسان کو آگ کی طرف لے جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جھوٹ بولنا منافق کی نشانی ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کاوش بھی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اسلامک انسائٹس کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ مزید اسلامک ویڈیوز آپ کے پاس جلد پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اسلامک انسائٹس میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت لیلا بنت ابی حشمہ رضی اللہ